بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ شخص جو ایک عرصے تک پاکستان پر حکمرانی کرتا رہا، وہ شخص جو پاکستان کا 4 دفعہ وزیر اعظم بنا، وہ شخص جو کہ مختلف قسم کے کیسز سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں کامیاب رہا، وہ شخص جو ہر اس طریقے کو اپناتا رہا جس سے وہ پاکستان کے اقتدار پر براجمان ہو سکے، وہ شخص جو کہ پاکستان کو ایک عرصے تک لوٹتا رہا اور یہاں کی عام عوام کو، اس قوم میں پیدا ہونے والے ہر نئے بچے کو ہزاروں کا مقروض بنا گیا، وہ ایک شخص جس پر اللہ کی پکڑ ہوئی اور بالآخر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ شخص آج جیل میں چیخیں مار رہا ہے کہ اس کو جیل بھجوانے والا شخص یعنی پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان پاکستان کا نیا وزیر اعظم بننے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ خبریں ہمیں ہمارے ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں، جو ذرائع ہمارے عدالت میں اور جیل کے عملے میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ خبریں ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پہ تو میڈیا سے ہی ہے، کیونکہ چینل انفارمیٹکس آپ کو ہر وہ خبر پہنچاتا ہے جو ہمارے ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے، کیونکہ میڈیا کا ہی یہ ایک ونگ ہے، لیکن ہم مین سٹریم میڈیا پر اسے چلا نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس سینسر بورڈ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی ایسی بنیادیں تھیں جن بنیادوں پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف یہ سوچتے تھے، اس چیز کا دماغ رکھتے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کبھی نہیں بن سکتا، مگر ان کی تمام سوچوں پر، ان کے سارے تجربے پر پانی پھر گیا جب پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے بھاری اکثریت سے کامیاب کروایا اور پارلیمنٹ یعنی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 100 سے زائد سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتیں اور وہ بہت جلد مرکز میں حکومت بنانے والے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کے بڑے بڑے بازوں کو، بڑے بڑے اپنے آپ کو سورما سمجھنے والوں کو ایسی شکست فاش دی ہے کہ ان لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ یہ اس طریقے سے ان لوگوں کو انہوں نے شکست دی جیسے کہ بڑے بڑے لیڈر جیسے پاکستان کے سابق وزیر داخلہ، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، پاکستان کے سابق وزیر پانی و بجلی، پاکستان کے سابق وزیر ریلوے جناب سعد رفیق وغیرہ، ان سب لوگوں کو بڑی ہیوی قسم کی شکست دی ہے۔ جیسے کہ سعد رفیق کا جو حلقہ تھا، یہاں سے سعد رفیق کبھی نہیں آ رہے تھے، ایک لگاتار مسلسل ایک عرصے سے جیتتے ہوئے آ رہے تھے، مگر ان کو بھی شکست فاش دی۔ عمران خان 5 سیٹوں سے کھڑے ہوئے جن میں اسلام آباد، میاں والی، لاہور، بنوں اور کراچی شامل ہیں۔ ان 5 کی 5 سیٹوں سے انہوں نے اپنے مخالف کھڑے ہونے والوں کو شکست فاش دی اور ان 5 سیٹوں سے جب وہ جیتے ہیں تو پورے پاکستان میں ان کی فتح کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دی انفارمیٹکس چینل آپ کے لیے ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز وقتاً فوقتاً لے کر آتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں اور آپ کو ان کی وقتاً فوقتاً انفارمیشن مل سکے تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کسی خاص موضوع پر کوئی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو اس کا آپ نے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ این اے 131 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ سعد رفیق کو جب شکست ہوئی ہے تو وہ انتظار کرتے کرتے عدالت میں ہی سو گئے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے بتایا تھا کہ پولنگ ایجنٹس کے نتائج کے مطابق میں جیت چکا ہوں، جب تک فارم 47 پر نتائج نہیں دیں گے عدالت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور سینئر صحافی گل بخاری نے ہمیں یہ بتایا کہ خواجہ سعد رفیق نے پولنگ ختم ہونے کے بعد 19 گھنٹے ریٹرننگ آفیسر کی عدالت میں گزارے اور فارم 47 لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اس امیدوار نے پوری رات گزار دی۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ گزشتہ رات 1 بجے خواجہ سعد رفیق عدالت پہنچے تھے اور وہیں پر اونگتے رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں عدالت تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے آپ لکھ کے نہیں دے رہے تھے کہ میں جیت چکا ہوں، کیونکہ مجھے میرے عملے سے یہ پتہ چلا ہے کہ میں ون کر گیا ہوں۔ مگر ناظرین، اس شخص کی یعنی کہ خواجہ سعد رفیق کی اکڑ اس وقت ٹوٹی جب سرکاری نتیجہ سنایا گیا جس کے مطابق یہ ہار چکے تھے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کئی مواقع پہ ہوا ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے سورما جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے ان لوگوں کو شکست فاش دی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی منشور والی پارٹی ہے، ایک ایسی نظریاتی پارٹی ہے جس نے ہر ایک محاذ پہ عوام کے اندر شعور بیدار کیا۔ ناظرین، تھوڑا سا پیچھے جائیے، آپ دیکھیں گے سن 2013 میں جب عمران خان نے اپنے آپ کو اپوزیشن میں بٹھایا تو اس وقت خان صاحب نے 4 حلقے کھولنے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 4 حلقے کھول دیے جائیں، 4 حلقوں کا دوبارہ سے ریکاؤنٹنگ اگر ان حلقوں کی جائے تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مگر حکومت نے یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت کے جو قائد تھے، اس وقت کے جو پی ایم تھے، پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب، وہ کسی حوالے سے عمران خان کی بات ماننے سے جو ہے وہ سہمت نہیں تھے، وہ ماننے پر تیار نہیں تھے، وہ اس سے انکاری تھے۔ مگر
جب انہوں نے یہ حلقے نہیں کھولے تو الٹیمیٹلی عمران خان نے ایک لمبی جدوجہد کا آغاز کیا، عوام میں ان کی کرپشن کے خلاف شعور بیدار کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی آیا جب دنیا نے یہ دیکھا کہ عمران خان پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کو مبارک ہو کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ پرانا پاکستان بوسیدے جو پرانا پاکستان جس میں ہم کرپشن کا شکار تھے، جس میں ہر بچہ مقروض تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ اور بہت جلد 90 دن کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کو، اپنے مینڈیٹ کو انشاءاللہ العزیز پاکستان میں تبدیلی آ کے رہے گی۔ پاکستان میں تبدیلی کے جو نتائج ہیں وہ تو عوام نے دیکھ ہی لیے، مگر جو تبدیلی اب آئی ہے اس تبدیلی کو مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف برداشت نہیں کر پائے، اور نہ ہی اڈیالہ جیل میں قید ان کے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف جو ہے ہضم کر پائے ہیں، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی اور بندہ ہضم کر پایا ہے۔ ان لوگوں نے ہنگامی طور پہ مختلف کانفرنسز بھی کی ہیں اور ان میں دھاندلی کے شدید الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن 2018 کے نتائج کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مفاد سامنے رکھتے ہوئے تحمل سے کام لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولنگ بند کی صورتحال، یعنی پولنگ جب بند ہو گئی اس کے بعد کی صورتحال میں اپنے سیاسی کیریئر میں آج تک نہیں دیکھا کہ ووٹرز کو اتنی زیادہ جو ہے وہ ناقابل توہین جو ہے وہ مطلب برداشت سے باہر نکال کے ان لوگوں کو ذلیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو کیا گیا وہ 30 سالوں میں کبھی نہیں ہوا۔ لاہور سے میرا ایاز صادق کا ووٹ روک لیا گیا۔ ملک بھر سے شکایات ملی ہیں کہ پاکستان کے جمہوری تسلسل کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم الیکشن 2018 کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کے نزدیک دھاندلی تب ہوتی ہے جب ان کو دھاندلی نہیں کرنے دی جاتی۔ یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جن لوگوں کو کسی حوالے سے عوام کے وسیع تر مینڈیٹ کا جو ہے وہ خیال ہی نہیں۔ یہی باتیں جب پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی تھی 2013 میں تو ان لوگوں کو بہت شدید جھٹکے لگتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پاگل ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان میں جمہوری عمل کو روکنے کے در پہ ہیں۔ میاں صاحب کو جب عدالت میں پیشیوں کے لیے بلایا جاتا، ان پر کرپشن کے کیسز جب ثابت ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں جمہوری تسلسل کو روکا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، جب ان پہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہو گئے، اپنے آپ کو کسی حوالے سے وہ لوگوں کے سامنے سے بچا نہیں پائے۔ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس سے وہ یہ ظاہر کر پاتے کہ مجھ پر کرپشن کے الزامات کیوں لگے ہیں۔ یہ چور تھا، اس نے اتنا کھایا کہ پاکستان کی جڑیں تک کھوکھلی کر دیں، اور اس کے بعد جب اسے حساب مانگا گیا تو یہ اپنا منہ کھول کے عوام کے سامنے یہ کہنے لگا کہ ووٹ کو عزت دو، حالانکہ اس نے عوام کی عزتوں کا جو بیڑا غرق کیا ہے اس کا حساب کون دے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا ضمیر یکسر مر چکا ہے، اس کو کسی حوالے سے کوئی تمیز نہیں ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جمہوری مینڈیٹ کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ اس شخص نے پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے، پاکستان کو منوں کے قرضے تلے اس شخص نے دبا دیا ہے۔ اس شخص نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی 7 پشتوں کے لیے اتنا پیسہ جمع کر رکھا ہے جسے ایون فیلڈ ریفرنس اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لندن کے سب سے خوبصورت ترین مقام کے اوپر اس نے اتنی بڑی پراپرٹی خرید لی ہے۔ اس نے مری کے اندر اپنی جائیدادیں بنائیں، اس نے شوگر ملز لگائیں، اس نے موٹر وے میں سے پیسہ کھایا، میٹرو ٹرین میں سے پیسہ کھایا، ہر اس چیز میں سے پیسہ کھایا جس چیز کو اس نے عوام کے نام پر بنایا تھا۔ مگر بالآخر ہوا کیا کہ اللہ کی لاٹھی جو بے آواز ہے، اس لاٹھی نے آخرکار ان لوگوں کو پکڑا، اور یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کی رسی اللہ پاک نے مطلب اس کو چھوٹ دے رکھی تھی، اور جب اس کو کھینچا گیا ہے تو اب یہ جیل کی 4 دیواری میں چیخیں مار رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی بیٹی مریم نواز، اس کا داماد صفدر عباسی، یہ سب کے سب وہاں پہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے وہاں پہ ان لوگوں کی جو ہیں وہ آج کل ہچکیاں بندی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں NRO جو ہے نان ریٹرننگ آفر ہمیں دے دی جائے، ہم ملک میں دوبارہ واپس ہی نہیں آئیں گے، ہم بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ اب دیکھیں، یہ بھگوڑوں کی طرح ملک سے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں شعور آ گیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں جس جگہ پہ جائیں گے ان کے پیچھے چور چور کی آوازیں لگیں گی۔ یہ آج سے ایک عرصہ پہلے نعیم بخاری نے ایک ٹاک شو میں کہہ دیا تھا، اور یہ بات آج سچ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں یہ جاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے سے چور چور کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لوگ ان کو برے ناموں سے، گندے ناموں سے پکارتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں رہ چکی۔ ناظرین، یہ اتنے گندے لوگ ہیں۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ایسے غلیظ لوگوں سے پاکستان کو چھٹکارا عطا فرمائے، ایسے غلیظ لوگوں سے پاکستان کو دور فرمائے، اور ان کو پاکستان کے اندر سے باہر فرمائے۔ اور اگر ان کی زندگیاں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، یہاں کی غریب عوام کے لیے، یہاں کے بھوکے ننگے عوام کے لیے، تو ناظرین اللہ پاک ان کو اپنے طور پہ سمجھائے اور انہیں عقل و شعور عطا کرے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جیت پورے پاکستان کی جیت ہے، پورے پاکستان کو نئے پاکستان میں ٹرانسفارم ہونا مبارک
ہو. ہماری یہ دعا ہے کہ خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں, خان صاحب جس طریقے سے عوام کے ساتھ گھلنا ملنا چاہتے ہیں, وہ تمام چیزیں پوری ہوں. اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.